سورۃ الحج کی آیت نمبر 60۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، یہ بات تو ہوئی، اور وہ شخص جس نے بدلہ لیا اتنا ہی جتنا اس پہ ظلم کیا گیا، ثم بغی علیہ، اور پھر دوبارہ اس پہ ظلم کیا گیا، لینصرنہ اللہ، تو اللہ ضرور بضرور اس کا مددگار ہوگا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ پاک بہت معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ، اور یہ اس وجہ سے بھی کہ بے شک اللہ پاک یولج اللیل فی النہار، داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں، وأن اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ پاک ہر چیز کو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اور یہ بات بھی کہ بے شک اللہ رب العزت ہی ایک حقیقت ہے، وأن ما يدعون من دونه، اور جس کو یہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ، هو الباطل، وہ ایک بیکار چیز ہے، وأن اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ پاک بہت ہی عالی شان بلند مرتبہ ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ رب العزت اتارتا ہے پانی آسمانوں سے، وتصبح الارض مخضرہ، اور ہو جاتی ہے زمین سرسبز و شاداب، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ پاک بہت ہی مہربان خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور حقیقت یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مظلومین کی مدد کا وعدہ بھی کیا اور ان کو قتال کی اجازت بھی دی۔ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّ اللَّهَ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ پاک نے اجازت دی جن پہ ظلم کیا گیا وہ قتال کرے،
وہ جہاد کرے اور اپنا انتقام لے، اور اللہ پاک ان کی مدد و نصرت پہ پوری طرح قادر اور پوری طرح قابو رکھتا ہے۔ مظلوم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ مظلوم ہے جس پہ ظلم کیا گیا لیکن وہ انتقام نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ یقیناً بہت اعلیٰ درجہ ہے، افضل درجہ ہے، اولیٰ ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ بات ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ اس کا تذکرہ کیا، فرمایا فمن عفا واصلح واجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور درگزر کر دے اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اگر تم معاف کر دو تو یہ معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم انتقام لینا چاہو تو اتنا انتقام لے سکتے ہو جتنا ظلم کیا گیا، لیکن اگر صبر کر لو، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر صبر کر لو اور انتقام نہ لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ گویا اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ اگر کسی پہ ظلم کیا جائے تو وہ انتقام نہ لے، معاف کر دے، مظلوم بن جائے، ظالم تو بالکل نہ بنے اور برابری بھی نہ کرے، لیکن بہرحال برابری کی اجازت ہے۔ اگر کسی شخص پہ ظلم ہوا اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ جتنا ظلم ہوا اتنا بدلہ لینا، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو دوسرا مظلوم کہ اس نے انتقام لے لیا، بدلہ لے لیا، جس نے ظلم کیا تھا اس نے مشتعل ہو کر بدلہ لینے کی وجہ سے دوبارہ پھر ظلم کیا، تو اب یہ پھر مظلوم بن گیا۔ پہلے بھی مظلوم تھا، پھر اس نے انتقام لے لیا، معاملہ برابر ہو گیا، لیکن اس ظالم نے مشتعل ہو کر پھر ظلم کر دیا، اب یہ پھر مظلوم ہے، تو کیا اس مظلوم کی بھی مدد و نصرت اللہ فرمائیں گے یا نہیں؟ تو یہ شبہ دل میں آ سکتا ہے کہ اس نے تو ایک دفعہ انتقام لے لیا، لہذا اب پتہ نہیں اس کی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح کی کہ اب بھی یہ مظلوم ہے اور اب بھی اس مظلوم کی مدد اللہ کے ذمہ ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا، 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، برداشت کیا، صبر کیا، معاف کیا، کوئی انتقام نہیں لیا، اور پھر بدر کا معرکہ ہوا تو سارے بدلے چکا دیے گئے، برابر سرابر ہو گیا کام۔ اس کے بعد وہ لوگ دوبارہ احد کی طرف آئے، خندق کی طرف آئے، احزاب بن کے حملہ کیا، تو یہ گویا کہ ظالموں نے بدلے کے بعد پھر ظلم کیا، تو اللہ پاک نے گویا واضح کر دیا کہ اب بھی ان مسلمانوں کی مدد و نصرت وہ میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جس نے انتقام لیا اتنا ہی جتنا اس پہ ظلم کیا گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن ثم بغی علیہ، پھر اس پہ ظلم کیا گیا، دوبارہ اسی مظلوم کو پھر مظلوم بنایا گیا، اللہ فرماتے لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، یقیناً پکی بات ہے، دو تاکیدوں کے ساتھ بات ہے کہ اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، اس کی بھی مدد کرے گا۔ باقی اس نے جو انتقام لے لیا ہے، خلاف اولا کام کر لیا ہے، اس نے افضل چیز کو چھوڑ دیا ہے،
تو اللہ پاک فرماتے ان اللہ لعفو غفور، اللہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس نے جو افضل کو چھوڑ کر غیر افضل راستہ اختیار کیا، اولا کو چھوڑ کر ادنا راستہ اختیار کیا، اللہ نے اس کے اس جرم کو معاف کر دیا، اور اب بھی یہ مظلوم ہے، اس کی مدد اللہ کے ذمے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حق و باطل ایسے ہی ہے جیسے دن اور رات ہے۔ حق ایسے ہے جیسے دن ہے، اور باطل ایسے ہے جیسے رات کی تاریکی ہے۔ جیسے ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے، اسی طرح ہر باطل کے بعد بھی حق غالب آئے گا۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات راتیں غالب ہوتی ہیں، بعض اوقات دن غالب ہو جاتے ہیں۔ اب رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اب اللہ پاک اس میں سے دن کے اجالے کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ انقلابات دہر جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر حق و باطل کا معرکہ بھی چلتا ہی رہے گا، اور کبھی حق غالب ہوگا، کبھی باطل غالب ہوگا، یہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا۔ لیکن کامیاب لوگ وہی ہوں گے جو حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ چاہے مغلوب ہو کر رہے، چاہے وہ غالب آ کے رہے۔ جیسے تازہ مثال ہمارے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حق کا علم لے کر کھڑے ہو گئے، تو اس وقت کی حکومت اور اقتدار اور قوت نافذہ وہ سب ان کے مخالف ہے، وہ غالب آ بھی گئے، وہ بظاہر جنگ جیت بھی گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے 70 افراد کے قریب وہ شہید بھی کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود کامیاب کون ہوا ہے؟ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جو حق کے ساتھ کھڑا ہے وہی کامیاب ہوگا، چاہے وہ غالب ہو چاہے وہ مغلوب ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ رات اور دن ہے، ذالک بأن اللہ، اس بات پہ غور کرو کہ اللہ پاک یولج اللیل فی النہار، رات کو کبھی دن میں داخل کر دیتا ہے۔ جیسے اب راتیں جو ہیں وہ دن میں داخل ہو گئی، دن بڑے تھے اب راتیں بڑی ہو گئی، اور فرمایا وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، دن بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حق و باطل کا اتار چڑھاؤ دنیا میں ہوتا رہے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کی سب باتیں سننے والا بھی ہے، اور سب کے سب کرتوت دیکھنے والا بھی ہے۔ باطل والوں کی بھی تمام باتیں اللہ کے سامنے، تمام اعمال اللہ کے سامنے، حق والوں کی تمام باتیں، تمام میٹنگز، تمام پروگرام اور تمام اعمال اللہ کے سامنے، اور جو جہاں پہ کھڑا ہے اللہ اس کو اسی طرح کا بدلہ بھی عطا فرمائے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اسی بات کو واضح کیا، فرمایا حقیقت کیا ہے؟ ذالک بأن اللہ هو الحق، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جس کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے وہ سب باطل ہے۔ کامل اور اکمل اور مکمل ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی، باقی سب ادھورے ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو بے نیاز ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ ایک واحد ذات اللہ کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، اس لیے وہی حق ہے، اور اس کے سوا جو ہے وہ سب ناقص اور باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت ہی عالی شان ہے، علی بہت بلند شان والا، الکبیر عظمت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے، اس کی رفعت شان، اس کی علو اور اس کی کبریائی بہت بڑی ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے ناحق اور بالکل باطل اور لچر اور بیکار چیزیں، محتاج چیزیں،
یہ اللہ کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تو براء البراء ذات ہے۔ فرمایا اللہ کی قدرت دیکھنی ہے تو اس بات کی طرف دیکھو، الم تر ان اللہ، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے انزل من السماء ماء، جو آسمان کی جانب سے پانی کو اتارتا، من السماء آسمان سے پانی کو اتارتا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ پانی تو بادلوں سے آتا ہے، آسمان سے تو نہیں آتا، پانی تو بادلوں سے آتا ہے، جبکہ قرآن کریم جہاں بجا کہہ رہے من السماء، من السماء آسمان سے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اگرچہ پانی بادلوں سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں پانی کے برسنے کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمانوں سے آتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں انسان تو زمین پہ محنت کرتا ہے، مزدور اور کسان کاشتکار زمین پہ محنت کرتا ہے، دکاندار کی دکان زمین پہ ہوتی ہے، مل والے کی مل زمین پہ ہوتی ہے، مزدوری اور دیہڑی کرنے والا زمین پہ مزدوری کرتا ہے، ہر آدمی زمین پہ محنت کرتا ہے تو اس کو رزق ملتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ رزق کے احکامات اور دروازے وہ آسمانوں سے کھولتے ہیں۔ ایسے ہی بارش کا پانی بادلوں سے آتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمانوں سے آتا ہے۔ یا دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ عربی زبان میں جس طرح آسمان کو سما کہا جاتا ہے، اسی طرح ہر وہ چیز جو اوپر ہو، چھت ہو، بادل ہو، ان کو بھی سما کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے جو بادلوں سے پانی اتارتا ہے۔ آسمان سے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، بادلوں سے بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں صحیح ہے۔ جب یہ پانی اترتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، وہ بے آباد بنجر زمین، خشک زمین جس پہ کوئی جو ہے ذرہ سبزے کا نہیں ہوتا، پانی برسا اللہ نے سبزہ اگا۔ تو جیسے یہ سبزہ اللہ اگانے پہ قادر ہے، ویسے ہی اللہ حق کو غالب کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ دنیا کے اندر نیکی اور حق کو غلبہ دے دے اور ایسی اپنے نور کی بارش کرے کہ سب ہدایت پہ آ جائیں، اللہ اس پہ قادر مطلق ہے۔ صحابہ کے دور میں اللہ پاک نے یہ کر کے دکھایا، دوبارہ بھی ہوگا۔ اور میرے محترم دوستو، جس طرح یہ بنجر اور بے آباد زمین بارش برسنے سے آباد ہو جاتی ہے، اسی طرح جب دلوں کی زمین پہ اللہ کے قرآن کی بارش ہوگی تو دلوں کی بنجر زمین بھی سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بڑا ہی مہربان، لطیف لطف سے بھی ہو سکتا ہے، بڑا ہی مہربان، خبر رکھنے کے باوجود پھر معاف کر دیتا ہے۔ خبر ہے کہ سب کیا کر رہے ہیں، کس کے کیا کرتوت ہے، پھر مہربانی کرتا ہے، پھر سانس بند نہیں کرتا، پھر پانی بند نہیں کرتا، پھر کھانا بند نہیں کرتا، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی سب پہ اپنی نعمتیں لٹا رہا ہے۔ اور لطیف کا معنی باریک بین بھی ہو سکتا ہے، بہت باریک سے باریک چیز کو دیکھنے والے۔ کائنات کی کوئی چیز، معمولی سا مچھر بھی اللہ کی ذات سے پردے میں نہیں ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی بھی اللہ کو خبر۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لہو لام عربی زبان میں ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، وہ مالک حقیقی ہے، وہ ملکیت بلا شرکت غیر رکھتا ہے۔ لہو شروع میں لا کے اشارہ کر دیا کہ اس کا ساجی اور شریک بھی کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے
آسمان و زمین کے ہر ذرے کا، ہر پتے کا اور ہر قطرے کا اور ایک چیز کا مالک تنہا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ اللہ بے پرواہ ہے، کوئی شک نہیں، وہ اللہ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے، کوئی کائنات کے اندر اس کو سجدہ نہ کرے، پوری کائنات میں کوئی ایک بھی اس کی کبریائی بیان نہ کرے، پوری انسانیت میں ایک بھی اس کا نام لیوا نہ ہو، تب بھی اس کی عزت اور اس کی کبریائی اور اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے۔ وہ پھر بھی وراء الورا، وہ پھر بھی الغنی بے پرواہ ہے، الحمید تعریفوں والا۔ میرے محترم دوستو، اس اللہ رب العزت سے تعلق قائم کرنا اور اس اللہ سے اپنے دل کا تعلق جوڑنا، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ اس کی کتاب کے ذریعے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ کے اہل بیت کے ذریعے، خلفائے راشدین اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے ذریعے۔ یہ وہ واسطے اور ذرائع ہیں جن ذرائع سے اللہ رب العالمین سے تعلق جڑ سکتا ہے۔ آج اگر ہم ان ذرائع اور واسطوں کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کے مطابق زندگی بنائیں تو اللہ سے ہمارا لازوال تعلق قائم ہوگا، جو دنیا آخرت میں ہمیں عزت بھی دے گا اور نجات بھی دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزي الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت المدید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو اعمال کیے، طلباء عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرما۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا اور دیگر شہداء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا جو ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و قریب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کامل نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں اللہ سب کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا